رن صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایران یہ کہتا ہے کہ جی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. دیکھیے ایران نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا. ہماری نو جو ہے دیٹ از آور نیوکلیئر بام. اچھا. ایران نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ دیر وڈ بی نو کمپرومائز آن اٹس یورینیم انریچمنٹ. یوکرین نے ڈس آرم کیا تھا نا اپنے آپ کو, جی نیوکلیئر آرسنل ختم کر دیا تھا, تو آج دیکھیے وہ کس سچویشن ہیلپ لیس ہو گئے. یہ جو نیگوسیشنز کا پروسیس ہے اس میں بیلسٹک میسائلز والا معاملہ بھی ٹیبل پہ لایا جائے. لیول آف اسکلیشن از انکریزنگ. اگر امریکہ کوئی انتہائی قدم اٹھاتا ہے جو سیبر ریٹلنگ ہو رہی ہے تو ایران از ریڈی فار ٹیٹ فار ٹیٹ. امریکہ کیا چاہتا ہے کہ یہ مکمل سرنڈر کرے؟ جی ٹوٹل سرنڈر. بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کے اوپر تلوار رکھی بھی ہو اور گن پوائنٹ کے اوپر یہ کہا جائے کہ جی یہ کام کرو. اگر یہ ڈائلاگ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر تباہی تو ہے. جب ایران اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کی بات کرتا ہے کہ رشیا اور چائنا بھی اس میں معاون ہوں گے تو سچویشن الارمنگ ہے. ہم کس کے ساتھ ہوں گے پھر؟ پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک کیچ 22 سچویشن رہی ہے. وی کین ناٹ افورڈ ٹو بی لوزرز. اس وقت سعودی عربیہ کے سامنے UAE ہے جی, تو آپ کس طرف جائیں گے؟ کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ ہمارے بارڈر پہ ایک پرو اسرائیل رجیم بیٹھا ہو؟ امریکہ جو ایک نفسیاتی دباؤ بڑھا رہا ہے ود دس ایسکلیشن ان عربین سی, یہ ایک وار آف نروز ہے. ایران ڈز ناٹ ٹرسٹ امریکہ. اس ڈیٹرنس کو اگر آپ ختم کر دیں گے پھر تو اینی بڈی کین ٹیک یو فار گرانٹیڈ. زرداری صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ اسی سے ریلیٹڈ کوئی دی ہے افغانستان سے متعلق. افغانستان میں جو اس وقت حالات ہیں لائک پری 9/11 امریکہ واشڈ اٹس ڈرٹی ہینڈز اینڈ واکڈ اوے لیونگ کیوس اینڈ انارکی بیہائنڈ اور پاکستان ٹو فیس, اور اسلحہ وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے. تباہی کس نے کی ہے؟ ڈونرز نے تو نہیں کی تباہی تو اسرائیل نے کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب. ناظرین, امریکہ اور ایران کے درمیان صورتحال بدستور کشیدہ ہے. ایران نے ایک بڑا اعلان کیا ہے, کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. ایران کے اس اعلان سے جو جاری مذاکراتی عمل ہے وہ کس حد تک متاثر ہوگا اور اس کے کیا ممکنہ خطرات ہوں گے, اس کے اوپر بات ہوگی. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک اور پڑوسی ہے افغانستان, اس کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہ بھی خطرے سے خالی نہیں. اس کے اوپر صدر آصف علی زرداری نے ایک بیان جاری کیا ہے, وہ کیا بیان ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی. تو رن صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایران یہ کہتا ہے کہ جی ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور مذاکراتی عمل بھی جاتا ہے. دیکھیے ایران نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا, اور امریکہ کی طرف سے جو ایک نفسیاتی دباؤ بڑھ رہا ہے ود دی ایسکلیشن بحیرہ عرب میں, پرشین گلف کے قریب جو انہوں نے نیول کنسنٹریشن کی ہے, تو بنیادی طور پہ تو ایک یہ نفسیاتی دباؤ ہے, ایک برنکمین شپ ہے کہ ایران کو سبڈیو کیا جائے تاکہ وہ امریکن جو کنڈیشنز ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لے. ایران نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ دیر وڈ بی نو کمپرومائز آن اٹس یورینیم انریچمنٹ. اوکے, ٹھیک ہے. اور امریکہ ساتھ ساتھ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ ناٹ اونلی یورینیم انریچمنٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے, جس کے حوالے سے ایران نے کہہ دیا کہ زیرو انریچمنٹ از ناٹ ایکسیپٹیڈ. اور دوسرا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران اس ڈسکشن جو ہو رہی ہے, ٹاکس جو چل رہی ہیں, یہ جو نیگوسیشنز کا پروسیس ہے اس میں بیلسٹک میسائلز والا معاملہ بھی ٹیبل پہ لایا جائے. اوکے, اینڈ ایران از ناٹ ریڈی. ابھی دیکھیے پہلا راؤنڈ تو ہو گیا عمان میں جو جی, اور اس کے بعد دونوں سائڈز نے ایگری کیا کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے فار فردر ڈسکشن ہم ڈسکس کریں گے ود آور لیڈرشپس, رسپیکٹو لیڈرشپس واشنگٹن میں اور تہران میں. اب وہ میٹنگ کب ہوتی ہے وہ دیکھنا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دا لیول آف اسکلیشن از انکریزنگ. ٹھیک ہے, اور ایران بھی ریڈی ہے. اگر امریکہ کوئی انتہائی قدم اٹھاتا ہے جو سیبر ریٹلنگ ہو رہی ہے تو ایران از ریڈی فار ٹیٹ فار ٹیٹ. ہاں, وہ کیٹیگوریکلی انہوں نے بات کر دی ہے. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے. کیا امریکہ جو ہے وہ ایران کو منیمم لیول آف یورینیم انریچمنٹ جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہاں, ویسے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کتنی الاؤ ہوتی ہے ویسے نارمل جو آپ کی یورینیم انریچمنٹ ہے؟ دیکھیے اگر ویپن گریڈ کی آپ بات کریں گے نا تو دیٹ ہیز ٹو بی مور دین 90%. اچھا, ٹھیک ہے, پھر آپ ویپنز بنا سکتے ہیں. اور جو آپ کا پیسفل نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا جو حصول ہے اس میں یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ لیس دین 20% ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال جب IAEA نے آل آف سڈن یہ بات کہی کہ جی ایران جو ہے ایک سرٹن لیول آف تھریش ہولڈ جو ہے پہنچ چکا ہے, ہاں وہاں پہ پہنچ چکا ہوا ہے, تو وہ دیٹ واز اراؤنڈ رادر مور دین 60%. تو جس پہ نیگوسیشنز بھی ہوئی تھی پچھلے سال, 5 راؤنڈز ہوئے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا کہ بھائی اس سے آگے نہ جائے. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ اٹیک ہوا ایران پہ, لڑائی ہوئی,
12 دن جاری رہی، آخر میں امریکہ بھی اس میں تھوڑی دیر کے لیے انوالو ہوا تھا. تو بنیادی طور پہ تو ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو ایک رائٹ ہے انڈر دا نان پرولیفریشن ٹریٹی اس کو رسپیکٹ کیا جائے کہ وہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں. اب امریکہ ایک اور کام کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ تو بات ہو ہی رہی ہے کہ آپ نے یورینیم انریچمنٹ کو گیو اپ کرنا ہے، دوسرا آپ نے ڈسکشن میں بیلسٹک مسائلز والا معاملہ بھی لے کے آنا ہے. نہیں سر، امریکہ کیا چاہتا ہے کہ یہ مکمل سرنڈر کرے؟ جی ٹوٹل سرنڈر کی بات ہو رہی نہیں، وہ تو یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے نا کہ آپ کو ہم یہ رائٹ دیتے ہیں سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی والا جو منیمم لیول آف یورینیم انریچمنٹ ہے وہ بھی نہیں دے رہے. مطلب جو NPT کے تحت الاؤ ہے جی وہ رائٹ بھی ان کو نہیں مل رہا. وہ بھی نہیں مل رہا. اس لیے ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارے اس رائٹ کو جو ہے وہ رسپیکٹ کیا جائے. اور دوسرا جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بیلسٹک میسائلز والا معاملہ یہ بھی لے کے آئے ڈسکشن کے لیے، تو ایران نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے. وہ ایران نے ساتھ ایک اور بھی بات کر دی کہ پہلے تو آپ جو ہے ایک سی بی ایم کے طور پہ رادر سیریز آف سی بی ایم کے طور پہ ہمارے ساتھ آگے چلے، یہ ڈی ایسکلیشن کریں آپ. یہ جو کنسنٹریشن آف نیول فورس ہے آپ کی عریبین سی میں اور پرشین گلف کے جنگی بحری بیڑا آیا ہوا ہے، جی، اور USS ابراہم لنکن جو وہاں پہ موجود ہے، تو اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں. ایک یہ پہلا سٹیپ ہوگا فار کانفیڈنس بلڈنگ. اس کے بعد سیریز آف کانفیڈنس بلڈنگ میئرز آئیں گے. اب وہ کیا ہوں گے؟ وہ اس میں یہ ہے جی کہ آپ ہمارے اوپر جو قدغنیں لگائی ہوئی ہیں آپ نے، اس کو ختم، وہ جو سینکشنز ہیں ان کو بھی آپ ختم کریں، ٹھیک ہے، گریجولی کریں. تو ایران بھی اس وقت ایک پوزیشن لیا ہوا ہے. رحمان صاحب سے بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کے اوپر تلوار رکھی بھی ہو اور گن پوائنٹ کے اوپر یہ کہا جائے کہ جی یہ کام کرو، تو ظاہر ہے اس پہ کون راضی ہوگا؟ دیکھیے بالکل ایران اسی لیے وہ پوزیشن لیا ہوا ہے کہ یو کین ناٹ موو فارورڈ فرام اے پوزیشن آف ویکنیس. دیکھیے ڈائلاگ ہو رہا ہے اور امریکہ کو بھی احساس ہے اس بات کا کہ اگر یہ ڈائلاگ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر تباہی تو ہے. ایران بھی ریٹیلیٹ کرے گا، اور اگر امریکہ اس پوائنٹ تک لے جاتا ہے اس سچویشن کو جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ تباہی ہے، پھر تو پوری دنیا میں اس کے شعلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ایران یہ کہتا ہے کہ بڑی سمپل سی بات کی ہے انہوں نے، کہا جی ہماری نو جو ہے دیٹ از آور نیوکلیئر بام. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو بات تو اپنے سروائیول کی ہے، اپنی ایگزسٹنس کی ہے، تو ایران کیسے فورگو کر سکتا ہے؟ اچھا اس حوالے سے اس نے بڑا کلیئر کہہ دیا ایران نے امریکہ کو. اب سچویشن دیکھیں کس طرح آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز جو ہیں رشیا اینڈ چائنا، ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا پوزیشن لینی ہے، آگے کیسے جانا ہے. اور اس میں جب ایران اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کی بات کرتا ہے کہ رشیا اور چائنا بھی اس میں معاون ہوں گے، تو سچویشن الارمنگ ہے. کامران صاحب ہم کس کے ساتھ ہوں گے پھر؟ یہ بھی بات ہے. پاکستان کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک کیچ 22 سچویشن رہی ہے، چاہے وہ ایران والا معاملہ ہے یا مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے سعودی عربیہ اور UAE کے درمیان جو ہے. تو ہم کس طرف جائیں گے؟ لیکن پاکستان کو اپنی انٹرسٹ میں فیصلہ کرنا ہوگا. اب وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے بارڈرز کو بھی سیکیور کرنا ہے اور اپنے تعلقات جو مڈل ایسٹرن کنٹریز خاص طور پہ UAE اور سعودی عربیہ ہے وہ بھی مینٹین کرنے ہیں. بالکل ایسے ہی، کیونکہ ادروائز وی ول دا لوزرز. سر تو ہم وی کین ناٹ افورڈ ٹو بی لوزرز. ٹھیک. تو ایران کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر سچویشن ایسی بنتی ہے تو آپ دیکھیے کہ پاکستان پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. سر سعودی عرب کے ساتھ تو ہم نے وہ ڈیفنس والا معاہدہ بھی کیا ہوا ہے نا، اس پر یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو لڑائی ان کی ہوگی وہ ہماری لڑائی ہوگی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑائی جو ان کی ہوگی یا ان پہ جو اٹیک ہوگا دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این اٹیک آن پاکستان اینڈ وائس ورسا. یہی ایگریمنٹ. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سعودی عربیہ کے سامنے UAE ہے. جی تو آپ کس طرف جائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں. سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہی ڈائلما ہے. That's why I am saying it's a catch-22 situation for Pakistan. ویسے پاکستان کو ہر معاملے میں اسی ڈائلما کا سامنا رہا ہے. اس کی وجہ کہ دنیا میں جو حالات ہیں وہ جس طرح تبدیل ہو رہے ہیں اس کا اثر تو پھر ہم پہ آئے گا. نہیں، اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے کوئی. نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ ڈائریکشن لیس ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے ویزا وی مڈل ایسٹرن کنٹریز وہ تو بڑی کلیئر ہے، چائنا کے حوالے سے بھی کلیئر ہے، ایران کے حوالے سے ماضی میں کچھ وسیسیچیوڈز ہمیں دکھائی دیے. لیکن ان دس گیون سچویشن اگر ایران کو نقصان پہنچتا ہے اور وہاں پہ کوئی رجیم چینج ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو رجیم آئے گا دیٹ وڈ بی پرو اسرائیل اینڈ پرو امریکہ. تو کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ ہمارے بارڈر پہ ایک پرو اسرائیل رجیم بیٹھا ہو؟
تو ہمارے لیے یہ ایک سچویشن ہے بالکل صحیح. جس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دس کرائسس. دیکھیں ایران تو چاہتا ہے کہ یہ معاملہ پیسفلی آگے جائے, بٹ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ سرنڈر کر دے, کیپیچولیٹ کر دے. ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے. ہسٹری یہ بتاتی ہے 5000 سال کی ہسٹری ہے پرشیا یا ایران کی آپ کہہ لیجیے, تو اس میں ایران بھی اپنی ایک پوزیشن لیے ہوئے ہے, تو وہ تو ان کے لیے بڑا کلیئر تھا کہ جی ڈو اور ڈائی ہے. دوسری طرف امریکہ جو ایک نفسیاتی دباؤ بڑھا رہا ہے ود دس ایسکلیشن ان عربین سی نیئر پرشین گلف, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کورس کیا جائے ایران کو. اب یہ ایک وار آف نروز ہے, ٹھیک ہے, اس میں ڈرایا بھی جا رہا ہے, آپ کو دھمکایا بھی جا رہا ہے, اور اپنی کنڈیشنز بھی بتائی جا رہی ہیں. رانا صاحب یہ جو ٹرسٹ لیول کی بات ہو رہی ہے نا کہ جی سی بی ایمز ہونے چاہیے, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گے تو تبھی کچھ بات چیت کا عمل جو ہے وہ مزید فروٹفل ہوگا. سو کس پہ ٹرسٹ نہیں ہے ایران کو؟ دیکھیے ایران ڈز ناٹ ٹرسٹ امریکہ, کیونکہ امریکہ جو ہے ہمیشہ سے ایک ہسٹری ہے کہ اس نے جس کے ساتھ بھی بات چیت کی اس کو بٹرے ہی کیا, ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی مینٹین نہیں کرتا اپنی کمٹمنٹس. ایران کے سامنے اس وقت یوکرین والا معاملہ بھی ہے کہ یوکرین نے ڈس آرم کیا تھا نا اپنے آپ کو, جی جی جی, اپنا نیوکلیئر آرسنل ختم کر دیا تھا, تو آج دیکھیے وہ کس سچویشن ہیلپ لیس ہو گئے. تو دنیا کو معلوم ہے جو لوگ نیوکلیئر کی طرف جا رہے ہیں این پی ٹی کے تحت یا سی ٹی پی ٹی کے تحت وٹ ایور, تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کا ایک ڈیٹرنس ہے. اس ڈیٹرنس کو اگر آپ ختم کر دیں گے پھر تو اینی بڈی کین ٹیک یو فار گرانٹیڈ. سروائیول کا معاملہ ہے. سروائیول کا معاملہ ہے. تو ایران اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے ٹرسٹ پیدا کریں. وہ سی بی ایمز کیا ہوں گے؟ پہلا تو یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر جو قدغنیں لگائی ہوئی ہیں, جو سینکشنز ہیں, ان کو ہٹائیں, سو دیٹ دے فیل کمفرٹیبل کہ نہیں کہ امریکہ مینز بزنس, آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو پھر یہ آگے چلیں گے. تو جب تک ایسا نہیں ہوگا تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایران اور امریکہ کے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں گے. پچھلے سال بھی تو 5 راؤنڈز ہوئے تھے. ہاں جی ایسے ہی ہوا تھا. نہیں ہوا. اور ویسے مجھے تو وہ ایک ہماری ہسٹری میں بھی ایک وہ 7واں بحری بیڑا کوئی امریکہ کا تھا جس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ آ رہا ہے نہیں آیا تھا. تو وہ ہسٹری آف بیٹریل تو ہے. اس وقت جو امریکن کنسنٹریشن ہے عربین سی میں وہ 5واں بیڑا ہے وچ از انڈر سینٹ کام. ایسا ہی ہے, بالکل یہی بات ہے, یہی بات ہے. اچھا زرداری صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ اسی سے ریلیٹڈ کوئی دی ہے افغانستان سے متعلق, وہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیے زرداری صاحب نے بھی ایک خدشے کا اظہار کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ رائٹلی سو, کہ افغانستان میں جو اس وقت حالات ہیں کامران صاحب, وہ انہوں نے کہا زرداری صاحب نے کہ لائک پری 9/11 اینڈ اٹ از ویری ڈینجرس سچویشن. پریزیڈنٹ آف پاکستان اس سچویشن کو الارمنگ سچویشن قرار دے رہے ہیں کہ 9/11 سے پہلے کی جو صورتحال تھی, آپ کو معلوم ہے کتنا کیوس انارکی, بالکل بالکل, وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا افغانستان میں, بن لادن, پھر 9/11 ہوا, وہ جیسے بھی ہوا 9/11 جس نے بھی کیا وٹ ایور, اس بحث میں ابھی ہم نہیں جاتے, بٹ اس کا جو اس کے بعد جو وار آن ٹیرر, ایگزیکٹلی وار آن ٹیرر ہوئی, پھر دیکھیے افغانستان میں کیا ہوا. تو ایران کا بھی یہی ایک نقطہ نظر ہے کہ امریکہ کے ساتھ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو وہ کمٹمنٹس کیا ہوں گی, گارنٹی کون دے گا؟ کہ امریکہ کی تو تاریخ ہمارے سامنے ہے کامران صاحب. 1979 میں ایک جہاد سو کالڈ ہوا, 1991 میں جب سوویت ڈسممبرمنٹ ہوئی تو امریکہ واشڈ اٹس ڈرٹی ہینڈز لیونگ دا کیوس بیہائنڈ فار پاکستان ٹو فیس. اور ہمیں پھر پتہ چلا کہ یہ تو پراکسی جنگ تھی ایک. اچھا اس کے بعد 9/11 کے بعد آپ دیکھیے کیا ہوا, کتنے سال وہ وہاں پہ رہے, آلموسٹ 20 سال. جی, اور 20 سال میں کتنا انہوں نے پیسہ خرچ کیا وہاں پہ, اور فائنلی کیا ہوا, ودرا کیا. تو اگین وہی میں ریپیٹ کروں گا, واشڈ اٹس ڈرٹی ہینڈز لیونگ دا کیوس بیہائنڈ فار پاکستان ٹو فیس, اور اسلحہ وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ہمارے ماہرین جو ہیں وہ اس کا سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ امریکہ کیا کر رہا ہے, اور امریکہ کہہ رہا ہے جی میں اب اپنے ہتھیار لینے بھی آؤں گا. تو بھائی آ جاؤ, لے جاؤ ہتھیار یہاں سے, ہمیں جو مصیبت پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. وہ اچھا رانا صاحب 9/11 کے بعد پھر نہ صرف وار آن ٹیرر ہوئی بلکہ نیو ورلڈ آرڈر بھی آیا, جس کو آج آپ کہتے ہیں کہ جی نیو ورلڈ ڈس آرڈر. میں تو اسی کو ڈس آرڈر ہی کہوں گا, بیکاز یہ جو بورڈ آف پیس ہے, ابھی دیکھیے آپ 19 تاریخ کو ایک میٹنگ شیڈیولڈ ہے, تو کون کون سے ممالک آئیں گے تو پتہ چل جائے گا دنیا کا کتنا کانفیڈینس اس بورڈ آف پیس میں ہے. جو ابھی تک کے سگنیٹریز ہیں وہ تو آئیں گے نا. لیٹس سی, ناٹ نیسیسریلی کہ جتنے سگنیٹریز ہیں سارے ہی آئیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ 19 تاریخ کو پتہ چلے گا کیا ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بورڈ آف پیس جو بنا ہے اس کے بعد اب دیکھیے غزہ میں کیا فائر بندی ہو گئی ہے, سیز فائر ہوا ہے, نہیں ہوا, جنگ بندی ہوئی ہے, نہیں ہوئی. وہاں پہ تو واقعات پھر بھی ہو رہے ہیں. تو یہ سوال ہے بہت بڑا اس بورڈ آف پیس پہ بھی کہ کانفیڈنس ہی نہیں آپ بلڈ کر پائے کہ اگر بورڈ آف پیس بن گیا ہے تو آپ لوگوں کو دکھائیں تو صحیح
کہ نہیں ہم امن کی طرف جا رہے ہیں. اچھا اب کیا ہوگا؟ اب فنڈ ریزنگ ہوگی. جی یہ بھی کہا جا رہا ہے بورڈ آف پیس کے ذریعے. وہ فنڈ ریزنگ کون کرے گا؟ امریکہ. کہاں سے کرے گا؟ ڈونرز جو ہوں گے ان سے لے گا نا جی پیسے. تو تباہی کس نے کی ہے؟ ڈونرز نے تو نہیں کی تباہی. جو آپ کے وڈ بھی ڈونرز ہوں گے, تباہی تو اسرائیل نے کی ہے, جی اور اس میں پارٹنر ان کرائم امریکہ بھی ہے. تو بھائی خود خرچ کرو نا. جتنا آپ نے ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے افغانستان میں لگائے, کچھ نہیں ملا, تو اب غازہ میں بھی لگائیں, پیلسٹائن میں بھی ایک لگائیں. بلڈنگ ڈھا کے ہم یہ کہیں گے یار اس کی اب مرمت کرنی, آپ بھی دیں, آپ بھی دیں, آپ بھی دیں, آؤ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. اب اس کو ٹھیک اور جو بلڈنگ ڈھائی ہے وہ ہم نے خود مل کے ڈھائی ہے. ہاں ڈانے والے ہم ہیں, بنانے والے آپ سب ہو. یہ ساری سچویشن ہے کامل صاحب. آئی تھنک سب سے بڑا جو ایشو ہے نا اس وقت, وہ بنیادی طور پہ ایران والا معاملہ ہے. تو یہ جو اسکالیشن ہے, اگر یہ خاص لیول سے زیادہ آگے بڑھے گی تو پھر یہ تباہی ہوگی, اور اس آگ کے شعلے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیں گے. بالکل سر, یہ تو پھر جو ایران نے کہا ہے ابھی, یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اور اس کے جو ممکنہ خطرات ہیں جس کے اوپر ہم نے اشارہ کیا, اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اور دنیا جس طرف جا رہی ہے, جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے, جس طرح سے صدر زرداری نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ 9/11 سے پہلے کی صورتحال کا سامنا ہے اس وقت ہمیں, تو یہ باتیں جو ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں ایک سیاسی طور پہ اور صفاتی طور پہ تدبر دکھانے کی ضرورت ہے.